صفحہ نمبر 28 سبق انتظامی تقسیم قدیم انتظامی تقسیم شمالی علاقہ جات کی عہد تک قدیم 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ نمبر 1 قبائلی علاقہ جات جو بالائی دریائے سندھ کے دونوں جانب سازین سے بونجی تک پھیلی تھی۔ نمبر 2 گلگت اور استوار سب ڈویژن۔ نمبر 3 چھوٹی چھوٹی نیم آزاد ریاستیں جن میں ہنزا، نگر، پونیال، گوپس، اشکومن اور یاسین تھیں۔ بلتستان کی ریاستوں میں سکردو، ہپلو، خرمنگ اور کچھ شامل تھیں۔ آزاد قبائل۔ آزاد قبائل کا کوئی حاکم یا راجا نہ تھا۔ یہ لوگ اپنے اندرونی تنازعات باہمی جھگڑوں کے ذریعے حل کرتے تھے اور باہمی مقدمات تنازعات کے تصفیے کا دار و مدار زیادہ تر علماء کے ہاتھ میں تھا۔ آج بھی یہاں پر علماء کرام کا اثر و نفوذ زیادہ ہے۔ قدیم وراثتی نظام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 29 قدیم وراثتی نظام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شین خاندان کے درم خیل شاخ کے لوگ انڈس کوہستان اور شینا کی میں جائیداد تقسیم کیا کرتے تھے۔ شین خاندان کے ہاں ذاتی ملکیت کا کوئی تصور نہ تھا۔ 1850 تک بعض علاقے آزاد تھے۔ اس کے بعد ڈوگرا سامراج کی فوج کشی اور فتح کے بعد بھی ان علاقوں کی معاشرتی زندگی اور ان کے نظام عدل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالا جا سکا۔ اس بارے میں کرنل جان برڈلے نے اپنی تصنیف ہندو کش کے قبائل میں لکھا ہے کہ قبائلی علاقہ جات کے نظم عدل اور معاشرتی زندگی میں تبدیلی لانے میں ڈوگرا راج ناکام ہو گئی۔ نظام عدل کی یہی صورتحال 1973 تک رہی۔ مذکورہ مصنف نے ہندو کش کے قبائل اور ان علاقوں کے دیوانی نوعیت کے مقدمات کے سلسلے میں جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا۔ ہر گاؤں میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ہر گاؤں میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے جسترویہ معتبر کی تقرری کی جاتی تھی۔ ان کی تقرری عوامی رائے ان کی بہادری اور عقل مندی پر ہوتی تھی، لیکن ان کو عوام کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی تنخواہ مقرر نہیں تھی۔ نمبردار جسٹری کو گاؤں کا سب سے بڑا معزز آدمی تصور کیا جاتا تھا۔ قبائلی علاقہ جات میں فوجداری مقدمات کا فیصلہ نظام شریعت کے تحت علماء کرتے تھے۔ یہی حال اب تک تقریباً جاری ہے۔ صفحہ نمبر 30 قبائلی علاقہ جات میں تقریباً ضلع دیامر اور ضلع کوہستان ہزارہ شامل ہیں۔ یہاں پر علماء کرام کے فیصلوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ گلگت اور استوار سب ڈویژن۔
گلگت اور استوار سب ڈویژن انگریزی ڈوگرا حملداری میں شامل رہے ہیں۔ چنانچہ 1920 میں ان علاقوں میں ایف سی رائج کیا گیا۔ یہاں کا نظم و نسق ایک پولیٹیکل ایجنٹ چلاتا تھا جس کو مقامی لوگ وزیر وزارت بھی کہا کرتے تھے۔ ان علاقوں میں جسٹریوں کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ البتہ ان علاقوں میں جسٹیروں کی تقرری کی مقامی افیسر کی مرضی پر ہوتی تھی۔ مذکورہ علاقوں میں جسٹیروں فیصلوں کے علاوہ لوگوں سے زمین کا مالیہ بھی جمع کر کے سرکاری خزانے میں داخل کرواتا تھا۔ اس کے علاوہ جسٹیروں اپنی امداد کے لیے ہر گاؤں میں ایک شخص مقرر کرتا تھا جو کہ گاؤں کا چوکیدار کہلاتا تھا۔ چوکیدار کا کام تھا کہ گاؤں میں موت اور پیدائش کی اطلاع حکومت کو دے۔ قبائلی علاقہ کی طرح جرگہ کا سسٹم گلگت اور استوار میں بھی تھا۔ صفحہ نمبر 31۔ البتہ جرگہ مقامی افسر یا حاکم اپنی مرضی سے تشکیل دیتا تھا۔ یہ جرگے فوجداری نوعیت کے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے۔ اگر مقامی افسر چاہے تو جرگہ کا فیصلہ منسوخ بھی کر دیتا تھا یا اس میں ترمیم کر دیتا تھا، لیکن اکثر فیصلے مقامی افسر کی منشا پر ہوتے تھے۔ 1947 سے پہلے ان فیصلوں کے خلاف اپیل پریزیڈنٹ کے پاس دائر کی جاتی تھی جو کہ کشمیر میں رہتا تھا۔ ان علاقوں میں سے ایف سی عارضہ گرداری اور عدلیہ کا نظام 1973 میں ختم ہو گیا۔ 1970 میں شمالی علاقہ جات کے عوام نے ایف سی آر کے خلاف تحریک چلائی۔ اس تحریک کے سرگرم رکن امان اللہ خان تھے جو کہ موجودہ وقت میں کشمیر لبریشن فرنٹ کا چیئرمین ہے۔ آپ نے تحریک آزادی میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے، جن کی قید و بند کی تکلیفوں نے شمالی علاقے کے عوام کو کالے قانون یعنی ایف سی آر سے نجات دلائی۔ ریاستوں کا انتظام۔ شمالی علاقہ جات میں کئی ریاستیں تھیں جن کے سربراہ میر یا نواب کہلاتے تھے۔ ریاستوں میں میر یا راجے کو کلی اختیار حاصل تھے۔ ریاستوں میں راجوں کے فیصلے نہ صرف قابل قبول ہوئے بلکہ آخر اور حتمی بھی ہوتے تھے۔ ریاستوں میں راجا یا میر اپنے آسانی کے لیے ریاستوں کو تحصیلوں میں تقسیم کر کے وہاں پر وزیروں کا تقرر بھی کرتے۔ وزیر اپنی تحصیلوں میں دیگر انتظامی فرائض کے علاوہ مقدمات، دیوانی و فوجداری کے فیصلے بھی کرتے۔ شمالی علاقہ جات کی ریاستوں میں انصاف عملی طور پر راجا کی منشا پر منحصر تھا، البتہ بعض ریاستوں میں خاص حالات کے تحت شرعی احکامات پر عمل کرایا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 32۔ جن میں بلتستان کی ریاستیں قابل ذکر ہیں۔ بلتستان کی ریاستوں میں عدالتی نظام میں علماء کا تھوڑا بہت دخل تھا۔
1973 کو مذکورہ ریاستوں کو ختم کر کے ضلع گلگت میں شامل کر لیا گیا۔ 1990 میں یاسین، گوپس، اشکومن اور پونیال کو ملا کر ایک ضلع کا درج دے دیا گیا، جسے ضلع غزر کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں اور گانچے کے اضلاع ایک سابقہ حکومت نے توڑ دیے، لیکن 9 برس کے بعد دونوں اضلاع پھر سے بحال کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت شمالی علاقہ جات 5 اضلاع پر مشتمل ہے: پہلا ضلع گلگت، دوسرا ضلع دیامر، تیسرا ضلع سکردو، چوتھا ضلع گانچے، پانچواں ضلع غزر۔ صفحہ نمبر 33۔ شینا سبق: شینا بولنے والوں کا وطن۔ سب سے پہلے محل وقوع۔ شینا شمالی علاقہ جات کی اہم زبان ہے۔ اس کے بولنے والوں کو شین کہتے ہیں، جس میں شین یشکن دونوں قومیں شامل ہیں۔ اسی وقت شینا زبان بولنے والوں کے علاقے مشرق میں بلتستان، مغرب میں سوات، شمال میں چترال، جنوب کی طرف مقبوضہ کشمیر۔ یہ خطہ غربی میں ہمالیہ، قراقرم اور کوہ ہندوکش کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس خطے کے پہاڑوں کی بلندی 27,000 فٹ تک ہے، جن میں نانگا پربت اور راکا پوشی عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑ سال بھر برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ یہاں کی مشہور گلیشیئر بالٹوریا، پاسو، دیامیر دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ برف اور گلیشیروں کا پانی چھوٹی چھوٹی ندی نالوں سے مختلف دریات کی صورت اختیار کر کے دریائے سندھ بن کر پاکستان کی بجلی زراعت کے لیے ایک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان کی معیشت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 34۔ اس وقت شینا زبان کا شمار قدیم ترین زبانوں میں ہوتا ہے۔ یہ زبان گلگت، یاسین، اشکومن، پونیال، ضلع دیامیر، جن میں چلاس، داریلو، ٹانگیر اور استوار شامل ہیں، کوہستان، ہزارہ وادی، گریز کے چند گاؤں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں، بلتستان کے چند گاؤں بشمول گلتری اور آزاد کشمیر میں وادی نیلم کے چند علاقے جن میں پھلوی، تا، وبٹ، ہلمت، جانوی شامل ہیں۔ البتہ ان علاقوں میں زبان کے لہجے کا فرق ہے۔ کوہستان میں شینا بولنے والوں کا لہجہ پشتو لہجے سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ ان کی ہمسایہ زبان پشتو ہے۔ اس طرح استوار میں شینا بولنے والوں کا لہجہ کشمیری لہجے سے ملتا جلتا ہے۔ یاسین، گوپس، اشکومن میں شینا بولنے والوں کا لہجہ کھیوار سے ملتا ہے، جو کہ یہاں کی زبان بھی ہے۔ ہنزا نگر کی مادری زبان بروچی ہے۔ ساتھ ہی ہنزا کی سرحدی علاقوں میں یعنی گوجال سے شمال تک کے لوگ وحی الزبان بولتے ہیں۔ شینا بولنے والوں کی تعداد۔ اس وقت شینا بولنے والوں کی تعداد تقریباً 12 لاکھ ہے۔ ہر مقامی باشندہ شینا بولتا ہے۔ خاص شینوں کی زیادہ تعداد پالوس سے لے کر غور تک ہے۔ پرانے زمانے میں شین قوم کو شینا لوگ بھی کہا جاتا تھا۔
غرض کے شینا، کوہستان، ہزارہ اور شمالی علاقہ جات بشمول آزاد کشمیر کے چند گاؤں وادی گریز مقبوضہ کشمیر کے تقریباً 12 لاکھ افراد کی زبان ہے۔ صفحہ نمبر 35 حسب و نسب۔ فرانسیسی تحقیق دان ڈاکٹر لیبان نے اپنی تصنیف تمدن ہند میں شینوں کے بارے میں لکھا ہے کہ نسل میں آرین معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے قد بلند، رنگ صاف اور چہرے پر سفید ہے۔ شین قوم 1500 کاف میم میں وسط ایشیا سے کوہ ہندو کش کو عبور کر کے دادستان میں آباد ہوئی، جہاں پر پہلے یشکن قوم آباد تھی۔ اسلام مذہبی اعتقادات۔ بعض قوانین و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہاں کے باشندوں کا مافوق الفطرت مخلوق پر اعتقاد تھا اور وہ ان سے نفع و نقصان کی قدرت منسوب کرتے تھے۔ وہ دنیا کو سپر لوک اور آخرت کو دیو لوک کہتے تھے۔ 1500 کاف میم میں یہاں بدھ مت پھیل گیا۔ اشاعت اسلام سے پہلے یہاں مختلف علاقائی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ مثلاً غور کے باشندے اشاعت اسلام سے پہلے تیبان دیو کی پوجا کرتے تھے، جس کے گھوڑے کے نقوش ایک پتھر پر کندہ تھے اور اسپ تیبان کے نام سے مشہور تھے۔ چلاس کے قدیم باشندے ناران دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ آج وہ چالاس دین اسلام کی صفحہ نمبر 36 آج وہ چالاس دین اسلام کی تبلیغ کا مرکز بن گیا ہے اور یہاں پر اللہ کا معروف و ولی بھی گزرا ہے جو مجذوب بابا کے نام سے مشہور تھا۔ علامہ پیر غلام نصیر جو بابا چلاسی کے نام سے مشہور ہے کا بھی تعلق چلاس ہی سے ہے۔ 12ویں صدی کے آخر میں اس ملک میں اسلام پھیلا ہے۔ جہاں پر اسلام پھیلانے کے لیے جن بزرگوں نے کوششیں کی ہیں ان میں سید بریلوی، سید سلطان دلی، سید شاہ ولی، سید افضل، سید اخون اور سید ابراہیم شامل ہیں۔ ان کی تبلیغ سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے گئے۔ موجودہ وقت میں اس ملک کی آبادی 100% مسلمان ہے، جس میں سنی، شیعہ، نور، بخشی اور اسماعیلی فرقے شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 37 سبق نام گلگت اور ملحقہ علاقوں کی قدیم تہذیب۔ ڈاکٹر کارل جیٹ میر جو مغربی جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہائیڈلبرگ میں اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ کے صدر تھے، اس نے شمالی علاقہ کی قدیم اقوام، رسم و رواج اور ثقافت پر تحقیق کی ہے۔ وہ اپنی مختصر تصنیف دادستان میں لکھتے ہیں کہ دارال تانگیر میں مساجد، مزارات اور مکانات میں لکڑی کے جو نمونے دیے گئے ہیں وہ سب گندا آرٹ کے نمونے ہیں۔ ہنون سانگ چینی سیاح جو 7ویں صدی میں یہاں سے گزرتے ہوئے سوات گیا تھا، وہ بھی تولیلو یعنی داریل کی زرخیزی آبادی
اور تہذیبی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ دارال کی خانقاہ میں سینکڑوں بت بخشور رہتے ہیں۔ سر آرسٹین کا خیال ہے کہ مشہور چوبی بدھ مجسمہ موجودہ پوگیج گاؤں میں تھا اور یہاں ایک دارالعلوم بھی تھا جس کے کھنڈرات اب بھی پوگیج گاؤں کے اوپر موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی وقت بلوچستان کی حکومت چین کے زیر اثر تھی، اس لیے صنعتی اور تعمیراتی منصوبوں پر چینی اثرات پھیلے۔ چاول کی کاشت اور ریشم کے کیڑے پالنے کا طریقہ چینیوں نے ہی یہاں سے رائج کیا۔ اس طرح آبپاشی کے آثار بھی گلگت میں ملتے ہیں۔ مثلاً گلگت کے ایک گاؤں نوپورہ کے نالے کے اندر آبپاشی کی نہر کے سربند سے کافی اندر ایک دشوار گزار چٹان سے نہر بنانے کے نشانات ملتے ہیں۔ صفحہ نمبر 38۔ اور یہ نہر نوپورہ گاؤں کے اوپر جہاں ان دونوں بدھ مت منہدم شدہ نشانات ملتے ہیں کے علاقے کو سیراب کرتی تھی۔ اسی طرح طرز تعمیر کے آثار بھی اسی گاؤں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ نوپورہ گاؤں کے ساتھ اب بھی کچھ کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ جناب عبدالحمید خاور نے بلوچستان جو کہ گلگت کالج کے ذریعے شائع ہوئی ہے، اس کے لیے ایک مضمون یہاں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ صاحب مضمون لکھتے ہیں 1938 میں ریاست کشمیر سے محکمہ آثار قدیم کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی اور یہ ٹیم بدھ اسٹوپا کی کھدائی کر رہی تھی۔ دوران کھدائی اس ٹیم کو برج پارک کے کئی ضخیم مخطوطات دستیاب ہوئے۔ یہ مخطوطات 24 صندوقوں میں مدفون تھے۔ جناب عبدالحمید لکھتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے کبھی کبھی نوپورہ جایا کرتا تھا اور ان سے مخطوطات وغیرہ کے بارے میں تبادلہ خیال کرتا تھا۔ ان سے معلوم ہوا کہ یہ کھنڈرات جو یہاں پر موجود ہیں 7ویں اور 8ویں صدی کے جو حکمران یہاں سے گزرے ہیں ان کے محلات بھی پائے گئے۔ راکم مضمون لکھتا ہے کہ میں خود ان کھنڈرات میں گیا اور مجھے ایک دیوار نظر آئی۔ دیوار پر سفید پلستر تھا۔ میں نے قریب سے جا کر پلستر کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ساری دیوار پر گیچ کا پلستر تھا۔ دیوار کے ساتھ جو مٹی پڑی تھی اس کو ہٹایا تو نیچے اس دیوار کا حصہ نظر آیا۔ پکے قسم کا سفید گیچ پلستر تھا اور اس پلستر پر خوبصورت رنگوں کے نقش و نگار نظر آئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی نقاشی کے نمونے ہیں۔ صفحہ نمبر 39۔ رنگ بالکل چمکدار اور تازہ نظر آتا تھا۔ جناب عبدالحمید صاحب کا یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1962 میں پشاور یونیورسٹی کے شعبہ آثار قدیمہ کے ایک لیکچرار گلگت تشریف لائے۔ ان کے ساتھ بھی نوپورہ گاؤں گیا
وہاں پر کھدائی کرنے کے بعد مہاتما بدھ کا ایک مجسمہ ملا جو مٹی کا بنا ہوا اور آگ پر پکا ہوا تھا۔ جہاں سے مجسمہ ملا تھا شاید وہ کمرے کا فرش تھا۔ فرش پکی ہوئی خوبصورت ٹائلز سے مزین تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی قدیم تہذیب بہت اعلیٰ تھی۔ نوپورہ کے مخطوطے جن کو گلگت مینوسکرپٹ کا نام دیا گیا ہے، اس میں ان چند حکمرانوں کا نام درج ہے۔ ان مخطوطوں میں درد لپی کا ذکر ہے۔ لپی سنسکرت میں رسم الخط کو کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کا کوئی اپنا رسم الخط تھا جو علمی زبان مروج و سنسکرت اور تبتی زبان کے ملاپ سے بنی تھی۔ گلگت مخطوطوں میں ایک ورق مصوری کا ملا تھا۔ اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ آثار قدیمہ والے بتاتے تھے کہ تصویر حکمران اور اس کے درباریوں کی تھی۔ ان کے جسم پر چوغا قسم کا کپڑا تھا۔ سر پر موجودہ گلگتی ٹوپی تھی۔ پاؤں میں چپل قسم کے پاپوش تھے۔ کمر پر چادر قسم کی کوئی شے باندھی ہوئی تھی۔ ان مخطوطوں کے ساتھ کپڑے کے ٹکڑے بھی تھے۔ یہ نمونے سوتی اور ریشمی تھے۔ بڑی بھاری بنائی تھی۔ 1200 سال گزرنے کے باوجود کپڑوں میں چمک تھی۔ کتابوں کے ساتھ ایک ورق مصوری کا بھی تھا۔ یہ مصوری ایرانی طرز کی تھی۔ چلاس سے داریل تک دریائے سندھ کے دونوں طرف پہاڑوں اور چٹانوں پر مصوروں کے اچھے نمونے آج بھی موجود ہیں۔ ان چٹانوں پر مارخور، کیل، ہاتھی، شیر، کتے، صفحہ نمبر 40، ہاتھی، شیر، کتے اور گھوڑے وغیرہ کے نقشے ہیں۔ مہاتما بدھ کی تصویروں کے ساتھ مردوں اور عورتوں کی تصویریں بھی ہیں۔ بعض چٹانوں پر قدیم رسم الخط، خروشتی، برہمی اور تبتی رسم الخط میں تحریریں موجود ہیں۔ ان سنگی کتابات اور تصویروں کو دیکھ کر آسانی سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صدیوں پہلے یہاں کی تہذیب و تمدن کا معیار کس قدر بلند تھا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 41، سبق روایات و رسوم۔ شینوں کے معاشرے میں ایک پرانی روایات ہے کہ نیک ارواح مرنے کے بعد نانگا پربت
جس کو مقامی زبان میں دیامیر کہا جاتا ہے، اس کی چوٹی پر چلی جاتی ہے۔ وہاں پر پریاں اپنے ساتھ رکھتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پریاں انسانوں کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ رس چھلی کن۔ چھلی ایک درخت کا مقامی نام ہے جس کے پتے چیر کی طرح سال بھر سبز رہتے ہیں۔ اس کے پتے جلانے سے تیز بو پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا دھواں بو سے بھر جاتا ہے۔ یہ دھواں مخصوص موقعوں پر دیا جاتا ہے۔ جب کسی بچے کی آنکھیں خراب ہو جائیں تو بچے کے کپڑوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ مویشی خانے میں بھی یہ دھواں استعمال کیا جاتا تھا اور اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس دھوئیں کو تطہیر کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد پوجا پاٹ یا پرستش نہیں ہے۔ رسم چراغ چوب ہر سال دسمبر کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ یہ رسم زرتشتی دور کی ایرانی رسم چار شنبہ سے سورج سے ملتی جلتی ہے۔ 21 دسمبر کی رات کو تمام آبادی کے مرد، عورتیں، بوڑھے ہاتھوں میں لکڑیاں صفحہ نمبر 42 ہاتھوں میں لکڑی کی مشعل لے کر گھروں سے دور جا کر چراغ کو دور پھینک دیا کرتے تھے۔ واپس جا کر ایک جگہ جمع ہوتے اور رات بھر جشن مناتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ مشعل کے پھینکنے سے شری بدت کی روح دوبارہ نہیں آتی، اس کی روح آگ سے ڈرتی ہے۔ شری بدت شین خاندان کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ رسم نسالو یہ رسم بھی تقریباً دسمبر میں منائی جاتی ہے۔ اس میں بھی مرد، عورتیں سب مشعل لے کر نکلتے تھے اور گاؤں کے باہر کسی جگہ مشعل پھینک دیتے تھے۔ یہ رسم مناتے وقت تمام صاحب خانہ اپنی اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق بھیڑ، بکرے، گائیں اور بہل ذبح کر کے گوشت کا اسٹاک کرتے اور موسم سرما میں یہ گوشت استعمال کرتے تھے، اور ابھی تک یہ رسم جاری ہے۔ صرف چراغ اور جشن کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ قدیم شینوں کے ہاں 12 مہینوں کے علیحدہ نام موجود تھے۔ اس طرح سال کے 4 موسموں کے بھی علیحدہ نام تھے جو اب بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی بزنو بہار، والو گرما، شرو خزاں، یونو سرما، رکسو سرور۔ شینوں کی تہذیب میں گانے بجانے کا رواج تھا، صفحہ نمبر 43، اور رقص اور سرور کی محفلیں باقاعدہ ہوتی تھیں۔ تو تک بانسری، ڈول اور دف وغیرہ کا استعمال عام تھا اور اب بھی ہے۔ اسلامی دور میں رباب اور ستار وغیرہ کا رواج بھی ہوا۔ یہاں کے ساز کے آہنگ بلتی موسیقی کے ساتھ ملتے ہیں، البتہ ستار کا نمونہ یہاں چترال سے رائج ہوا ہے۔ موسیقی اور رقص۔ موسیقی میں تیز سروں والے گانے کو دھنی حرب اور سست سروں والے گانے کو بوٹی حرب کہا جاتا ہے۔ معزز لوگوں کو سلامی کے لیے
الگ سرجو کا بخشا ورگلا وار کہلاتی ہے پیش کی جاتی ہے۔ اقسام رقص۔ رقصوں میں تھپ نٹ جسے بورو بھی کہا جاتا ہے، چلاسی نٹ، تلوار ناچ اور ہتن وغیرہ مشہور ہیں۔ اس وقت ہتن میں چلاس وغیرہ اور تلوار ناچ میں گلگت ہنزا نگر والے قابل ذکر ہیں۔ تہوار۔ قدیم شینوں کے مشترک تہوار شنو ناد اور شینو بزونو شنو نوبارہ روز تک جاری رہتے تھے۔ اس دوران دعوتیں عام دی جاتی تھیں جن میں عورتوں کا ناچ ہوتا تھا۔ اس موقع پر بورو ناچ بھی جس میں صرف مرد شامل ہو جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 44۔ شینو بزنو نو روز کے مترادف تھا۔ بہار کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ تہوار آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی جگہ اسلامی تہواروں نے لے لی ہے جن میں عید میلاد اور محرم وغیرہ شامل ہیں۔ شیعہ حضرات ایرانی تہوار نو روز بھی مناتے ہیں۔ شادی بیاہ کی رسومات۔ قدیم دور میں شین مرد یشکن عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن یشکن مرد شین عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اسلام کے بعد اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ قدیم شینوں میں رسم دختر فروشی رائج تھی جسے مقامی زبان میں رب ضب کہا جاتا تھا۔ یہ رسم آج بھی کئی جگہوں میں رائج ہے۔ شینوں کے ہاں لڑکا لڑکی کا رشتہ طے ہونے کے بعد لڑکی سسرال والوں سے شادی سے پہلے چھپ جاتی ہے۔ یہ رواج شینوں میں بہت عام ہے۔ شادی کے دن لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دار اکثر جمع ہو جاتے ہیں۔ بارات کے ساتھ 30 سے 50 تک آدمی ہوتے ہیں جن کو مقامی زبان میں گرونی یا ہلالے کہتے ہیں۔ لڑکی کے ساتھ آنے والوں کو مکل کہتے ہیں اور دولہا کو مقامی زبان میں ہلیلو اور دلہن کو ہلال کہتے ہیں۔ آج کل شادی کی تقریبات پہلے کی نسبت بہت مختصر ہو گئی ہیں اور پہلے کی نسبت زیادہ اسلامی اصولوں کے مطابق شادی کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ جہیز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 45۔ لڑکے کی طرف سے لڑکی کے باپ، بھائی، چچا، ماموں کو تحفے وغیرہ دیے جاتے ہیں جنہیں مقامی زبان میں برم کہا جاتا ہے۔ شادی میں شرکت کرنے کے لیے جو رشتہ دار آتے ہیں وہ اپنے ساتھ تحفے وغیرہ لے کر آتے ہیں جن کو شینا اور بلدی زبان میں تھودما کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 46۔ سبق: شینا زبان حروف و تہجی۔ شینا زبان میں اردو، عربی اور فارسی سے الگ تھلگ مخرج کے حامل 6 سے زائد حروف برآمد کیے گئے ہیں جو کہ ذیل ہیں۔ باقی سارے حروف اردو کے شامل ہیں۔ خ، 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 ر، ح، سین، ی، چ۔ یہ حروف محمد امین ضیاء اور عبدالخالق تاج نے برآمد کیے ہیں۔ محکمہ تعلیم شمالی علاقہ جات سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر شینا زبان کا
باقاعدہ جو کہ عبدالخالق تاج نے مرتب کیا ہے، ابتدائی درجوں میں پڑھانے کا اہتمام کرے گی۔ مندرجہ بالا حروف تہجی کے تعین کے بعد ہمیں امید واثق ہے کہ شینا زبان تحریری زبان کی منزل میں داخل ہوگی اور اس کو آہستہ آہستہ ایک اعلیٰ ادبی زبان بنایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں شینا پروگرام ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر محمد اکرم سے خاص طور پر امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علاقائی پروگراموں میں ان حروف تہجی کی تشہیر کر کے ان سے عوام کو روشناس کرائیں گے۔ علاوہ ازیں کراکر رائٹرز فورم کے صدر نشین جناب عثمان علی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر شینا زبان کو ترقی کی طرف گامزن کریں۔ رسم الخط۔ شینا زبان میں حروف تہجی ابھی تک صحیح طور پر متعین نہیں کیے گئے۔ ابھی تک اردو حروف تہجی کی مدد سے شینا زبان تحریر کی جاتی ہے۔ فی الحال شینا کے 6 زائد حروف کو تعین کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 47۔ اس لیے اس کا کوئی رسم الخط بھی فی الحال موجود نہیں۔ یہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ شینا زبان کو جو کہ ایک وسیع آرائی زبان ہے اب تک ایک ادبی زبان نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے شینا بولنے والے لوگوں کی تاریخی حالات پر پردہ پڑا ہے، جبکہ اس کی ہمسایہ زبانیں یعنی بلوچی، چترالی اور بلدی تحریری زبانوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں، لیکن شینا زبان اب تک غیر تحریری تصور ہوتی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہر ایک زبان کا اپنا مخصوص لب و لہجہ ہوتا ہے، شینا زبان میں بھی چند آوازیں ایسی ہیں جو اردو فارسی کی رسم الخط کے حروف کے ذریعے ادا نہیں ہو سکتی، اور ایسے اصوات کو ادا کرنے کے لیے خاص حروف تہجی کا ہمیشہ کے لیے مقرر کیا جانا ازبز ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جناب محمد امین ضیاء اور عبدالخالق تاج قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اس کار خیر کو مکمل کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ مؤنث مذکر کی پہچان۔ شینا زبان میں مؤنث مذکر کی پہچان بڑی واضح ہے۔ شینا زبان میں چند مؤنث کے مذکر اور مذکر کے مؤنث درج کیے جاتے ہیں۔ شینا مذکر مشا اردو مرد، شینا مؤنث شی اردو عورت۔ شینا مذکر بال اردو میں لڑکا، شینا مؤنث مولی اردو میں لڑکی۔ شینا مذکر زا اردو میں بھائی، شینا مؤنث سس اردو میں بہن۔ شینا مذکر مالو اردو میں باپ، شینا مؤنث مالی اردو میں ماں۔ شینا مذکر برو اردو میں خاوند، شینا مؤنث جماعت اردو میں بیوی۔ شینا مذکر دی اردو میں بچی، شینا مؤنث پھچ اردو میں بیٹا۔ صفحہ نمبر 48۔
شینہ مذکر دونوں اردو میں بیل، شینہ مؤنث گاؤ اردو میں گائیں، شینہ مذکر سوئی اردو میں بھانجی، شینہ مؤنث سوت اردو میں بھانجا، شینہ مذکر چونو مالو اردو میں چچا، شینہ مؤنث چنی مالی اردو میں چاچی، شینہ مذکر برو مالو اردو میں تایا، شینہ مؤنث بڑی مالی اردو میں بڑی ماں، شینہ مذکر ککا اردو میں بھائی، شینہ مؤنث کاکی اردو میں بڑی بہن۔ واحد جمع: شینہ واحد مشا اردو مرد، شینہ جمع مشے اردو مردوں، شینہ واحد چئی اردو عورت، شینہ جمع چے اردو میں عورتیں، شینہ واحد گاؤ اردو میں گائیں، شینہ جمع گاویں اردو میں گائیں، شینہ واحد بال اردو میں لڑکا، شینہ جمع بلے اردو میں لڑکے، شینہ واحد ہتھ اردو میں ہاتھ، شینہ جمع ہتھیے اردو میں ہاتھوں، شینہ واحد پا اردو میں پاؤں، شینہ جمع پے اردو میں دونوں پاؤں، شینہ واحد ہوگوئی اردو میں انگلی، شینہ جمع ہوگوئیے اردو میں انگلیاں، شینہ واحد اسی اردو میں آنکھ، شینہ جمع اسے اردو میں آنکھیں، شینہ واحد دون اردو میں دانت، شینہ جمع دونی اردو میں دانتوں، شینہ مذکر روپی اردو میں روپیہ، شینہ مؤنث روپے اردو میں روپے، شینہ واحد چاقو اردو میں بازو، شینہ جمع شاقے اردو میں دونوں بازو۔ پیج نمبر 49 پیج نمبر 49 سبق شینہ زبان کا آغاز و ارتقاء۔ شینہ زبان آریائی زبانوں کی طرح دردی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زبان اس قوم کی زبان ہے جس کو شین کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ البتہ یہ زبان صدیوں کے میل جول سے شینوں اور یشکنوں کی مشترکہ زبان بن گئی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس زبان کا وجود اس وقت ہوا جب شین قوم درد علاقے میں داخل ہوئی۔ یہ قوم 1500 قاف میں داخل ہوئی۔ جوں وقت گزرتا گیا دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات ہوتے گئے، جس کی وجہ سے اور بھی بہت سے الفاظ اس زبان میں شامل ہوتے گئے۔ شینہ زبان سنسکرت، کشمیری اور دیگر دردی زبانوں کا مرکب ہے۔ زیادہ تعلق شینہ اور سنسکرت کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شینہ بہت قدیم زبان ہے۔ اس کا اندازہ پنڈت کلہن کی کتاب راج ترنگن سے ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ہندوستان کی پوری تاریخ درج ہے۔ یہ کتاب سنسکرت میں لکھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ فارسی اور انگریزی میں بھی ہوا ہے۔ اس میں محقق نے کشمیری کو شینہ کی بیٹی کہا ہے۔ اس کی تصدیق بھی کرتے ہوئے جنہوں نے کشمیری زبان کو پشاچہ زبان کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا۔ پشاچہ اس زبان کو کہتے ہیں جو دادستان کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
شینا بہت قدیم زبان ہے۔ ریڈرز ڈائجسٹ دسمبر 1958 میں وہ قبیلہ جس نے ہمیں الفاظ دیے کے عنوان سے مسٹر ڈبلیو ایل واہٹ کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، صفحہ نمبر 50، جو دراصل موصوف کے سیٹرڈے ریویو میں شائع ہوا مضمون کا اختصار ہے۔ اس میں فاضل محقق نے کہا ہے کہ جو الفاظ آج دنیا کے مختلف لوگ اپنی اپنی زبانوں میں ادا کرتے ہیں وہ دراصل ایک ہی ماحول سے نکلے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ ارام مصر کی تعمیر سے پہلے ایک ہی قبیلہ تھا جس میں زبان ایک ہی تھی، اور یہی قبیلہ آہستہ آہستہ مختلف قبائل میں تقسیم ہوا ہے، پرانی اور پھر نئی دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیل گیا۔ مسٹر واہٹ نے بڑی بڑی زبانوں کے الفاظ کا مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ پہلے ایک لفظ تھا جو مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں مختلف صورتیں اختیار کرتا گیا۔ مثلاً آبائی قبیلے کا لفظ برادر جو انگریزی میں بردر، فارسی میں برادر اور سنسکرت میں براتر، شینا میں برادر، اس طرح اس قبیلے کے لفظ ڈائر کو انگریزی میں ڈاٹر اور فارسی میں دختر اور شینا میں دی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سنسکرت میں سورج کو سوری اور شینا زبان میں سوری، انگریزی میں سن اور عربی میں شمس کہتے ہیں۔ لفظ ماں کو انگریزی میں مادر، روسی میں مات، کشمیری میں موج اور شینا میں بھی مالی کہا جاتا ہے۔ شینا اور سنسکرت کا ربط، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شینا زبان سنسکرت اور دیگر دردی زبانوں کا مرکب ہے۔ ان میں شینا اور سنسکرت کا زیادہ قریبی تعلق ہے۔ شینا زبان میں بہت سے الفاظ سنسکرت کے استعمال ہوتے ہیں۔ ذیل میں شینا اور سنسکرت کے مشترکہ چند الفاظ دیے جاتے ہیں۔ شینا سنسکرت اردو: شینا گوم، سنسکرت گوم، اردو میں گندم۔ شینا یو، سنسکرت یو، اردو میں جو۔ شینا اسٹ، سنسکرت اشٹ، اردو میں آٹھ، صفحہ نمبر 51۔ شینا مکھ، سنسکرت مکھ، اردو میں منہ۔ شینا سوری، سنسکرت سوری، اردو میں سورج۔ شینا ایک، سنسکرت ایک، اردو میں ایک۔ شینا شنگ، سنسکرت شنگ، اردو میں سینگ۔ شینا تارو، سنسکرت تارو، اردو میں ستارہ۔ شینا چی، سنسکرت چی، اردو میں عورت۔ شینا کپالی، سنسکرت کپالی، اردو میں پیشانی۔ اس طرح اور بھی بہت سے الفاظ سنسکرت اور شینا کے مشترک ہیں جو روزمرہ کے استعمال میں آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شینا ایک قدیم زبان ہے اور بلوچستان میں رہنے والوں کی ایک اہم زبان ہے۔ اس کے مقابلے میں سنسکرت خاص باشندوں کی زبان نہیں تھی۔
یہ اس دیدک زبان سے نکلی ہے جس میں آریاؤں کے قدیم مذہبی خیالات کا اظہار ہے۔ برہمنوں نے ہندوستان میں علمی اغراض اور مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور آہستہ آہستہ یہ اتنی صاف ہو گئی کہ اعلیٰ درجے کی ادبی زبان بن گئی ہے۔ ہندوستان کی پہلی تاریخ پنڈت کلن نے اسی زبان میں یعنی سنسکرت میں لکھی تھی۔ صفحہ نمبر 52 بروسکی زبان اور شینا زبان کا تعلق۔ بروسکی بھی ایک قدیم زبان ہے جو کہ شینا زبان کی ہمسایہ زبان بھی کہلاتی ہے۔ دونوں زبان درجی ہیں، اس وجہ سے ان دونوں کا تعلق بہت قریبی ہے۔ بروسکی زبان جاننے والے اکثر شینا زبان بھی بولتے ہیں اور شینا بولنے والے بروسکی بھی بولتے ہیں، اسی لیے بروسکی کے اثرات شینا زبان پر کافی پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر شینا اور بروسکی کے چند مشترکہ الفاظ درج کیے جاتے ہیں۔ شینا اشاتو، بروسکی اشاتو اردو میں کمزور، شینا سمبہ، بروسکی سمبب اردو میں فکر، شینا جوئی، بروسکی جو اردو میں خوبانی کا درخت، شینا کوڑ، بروسکی کوڑ اردو میں پہاڑی غار، شینا استھان، بروسکی استھان اردو میں زیارت، شینا برنگ، بروسکی برنگ اردو میں پرندہ، شینا گلیس، بروسکی گلیس اردو میں بیمار، شینا گورو، بروسکی گوڑو اردو میں بوڑھا، شینا ابش، بروسکی ابش اردو میں مشکل، شینا استقال، بروسکی استقال اردو میں بزرگ، شینا چکوٹی، بروسکی چکوٹی اردو میں تکلیف، شینا ماتو، بروسکی ماتو اردو میں مغز، شینا توتک، بروسکی توتک اردو میں بانسری۔ شینا زبان اور بلتی زبان کا تعلق۔ صفحہ نمبر 53 بلتی زبان بنیادی طور پر قبطی زبان کی ایک شاخ ہے، البتہ آہستہ آہستہ دیگر زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہوتے گئے، جن میں فارسی، بروسکی اور شینا زیادہ شامل ہیں۔ شینا اور بلتی زبان کے مشترک کے الفاظ ذیل میں دیے جاتے ہیں۔ شینا شملک، بلتی شلمی لک اردو میٹھی، شینا شوران، بلتی شغرن اردو میں پولو کا میدان، شینا مولو، بلتی مولو اردو میں شلغم، شینا ترنگفہ، بلتی ترنگفہ اردو میں نمبردار، شینا تھرے مرے، بلتی تھرے مرے اردو میں بمشکل، شینا ٹھاکور، بلتی ٹھاکور اردو میں نائی حجام، شینا برنگسا، بلتی برنگسا اردو میں ڈیرا کیمپ، شینا ہش، بلتی ہش اردو میں سانس، شینا ڈوفک، بلتی ڈوفک اردو میں پولو گول کی پہلی ہٹ، شینا سرناہی، بلتی سرناہی اردو میں شیناہی، شینا حریف، بلتی حریف اردو میں راگ ساز۔ صفحہ نمبر 54 شینا جو، بلتی جو اردو میں جناب، شینا تھودما،
بلدی تھودما اردو میں شادی کا تحفہ۔ عربی اور شینا کا تعلق۔ عربی اور شینا میں کوئی لسانی تعلق نہیں ہے۔ شینا آریائی زبان ہے اور عربی سامی زبان، لیکن اس کے باوجود بھی چند الفاظ اشاعت اسلام سے پہلے شینا میں شامل ہو چکے تھے۔ مثلا راہ اور اعلیٰ قدیم مصری زبان میں روح کہا جاتا تھا اور زمین پر سورج کو دیوتا کا نمائندہ سمجھ کر اس کی اطاعت کی جاتی تھی۔ شینا میں راجے کو راہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ لفظ بھی اپنے اصلی معنوں میں شینا میں بولا جاتا ہے۔ مثلا اعلیٰ باز، اے لڑکے۔ جب 12ویں صدی میں یہاں پر اسلام پھیلا تو اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں ظاہر ہونے لگے۔ بودھی اور سنسکرت رسم الخط کی بجائے فارسی رسم الخط کا رواج ہوا۔ عربی اور فارسی الفاظ شینا زبان میں داخل ہوئے۔ مثلا خدا، رسول، جنت، حور، فرشتہ، دوزخ، کافر، قرآن، نماز، روزہ، حج، قبلہ وغیرہ۔ اشاعت اسلام کے بعد اضافی سخن میں تبدیلی آ گئی، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ شینا شاعری مسلمانوں کے دور سے شروع ہوئی۔ حمد الہی، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رزمیہ، غزل، مرثیہ اور نظم، تمام اصناف سخن کا آغاز اسلامی دور سے شروع ہوا۔ اس لیے فارسی اور عربی الفاظ شینا زبان میں داخل ہو گئے۔ صفحہ نمبر 55۔ شینا زبان اور قومی زبان اردو کا تعلق۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شمالی علاقہ جات میں اردو ڈوگرا دور میں داخل ہوئی، جس کی تفصیل راکم کی دوسری کتاب میں آئے گی، جس کا عنوان شمالی علاقہ جات میں اردو ہوگا۔ راکم کا یہ لکھنا بیجا نہ ہوگا کہ اردو زبان کے فروغ میں بھی شینا زبان کا نمایاں کردار ہے، کیونکہ شینا زبان کے بعد بہت سے الفاظ اردو میں پائے جاتے ہیں جو کہ شینا میں اردو سے پہلے موجود تھے، جو کہ ذیل میں دیے جا رہے ہیں۔ شینا کتاب اردو کتاب، شینا قلم اردو میں قلم، شینا کاپی اردو میں کاپی، شینا دوات اردو میں دوات، شینا گون اردو میں گندم، شینا مکئی اردو میں مکئی، شینا آلو اردو میں آلو، شینا چہ اردو میں چاہے، شینا دوت اردو میں دودھ، شینا گھنٹی اردو میں گنتی، شینا گاؤ اردو میں گائیں، شینا تھال اردو میں تھال، شینا پیالہ اردو میں پیالہ، شینا ایک اردو میں ایک، شینا دو اردو میں دو، شینا چار اردو میں چار، شینا سوری اردو میں سورج، شینا انگائی اردو میں آسمان، شینا حل اردو میں حل، شینا حلچا اردو میں شینا بیلچا اردو میں بیلچا۔ صفحہ نمبر 56۔ کشمیری اور شینا کا تعلق۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ چند ماہر لسانیات نے کشمیر کو شینا کی بیٹی تصور کیا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیر کو دردستان کے لوگوں نے جا کر آباد کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں سے پھر لوگ واپس دردستان میں آئے ہیں، اس لیے ان دونوں زبانوں کے زیادہ الفاظ مشترک ہیں۔
شینا کن، کشمیری کن اردو میں کان. شینا نور، کشمیری نور اردو میں ناخن. شینا دون، کشمیری دن اردو میں دانت. شینا بات، کشمیری بھٹا اردو میں پکے چاول. شینا کباب، کشمیری کباب اردو میں کباب. شینا شوربہ، کشمیری شوربہ اردو میں شوربہ یا سوپ. شینا دودھ، کشمیری دودھ اردو میں دودھ. شینا انچار، کشمیری انچار اردو میں اچار. شینا کل، کشمیری کل اردو میں تالا. شینا گاؤ، کشمیری گاؤ اردو میں گائیں. شینا کہکو، کشمیری کہکو اردو میں مرغ. شینا چھان، کشمیری چھان اردو میں ترکھان. شینا تاؤ، کشمیری تاؤ اردو میں توا. شینا سونر، کشمیری سونیر اردو میں سونہار.